الیکشن سے پہلے سیاسی اور معاشی استحکام آ جائے گا، اور پھر الیکشن سے قبل پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ چونکہ سر استحکام کے لیے باقاعدہ ایک نئی پارٹی وجود میں آ گئی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج آپ جس مقام پہ کھڑے ہیں پچھلے 13 مہینوں کی، وہ جو آپ ڈار صاحب کی باتیں فرما رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مران دا شوق بھی سی. تو بات یہ ہے کہ IMF کا بھی اس میں رول ہوگا، جیو پولیٹیکل بات جو وہ کر رہے ہیں. لیکن اپنے کرتوت بھی تو دیکھ لیں. پچھلے سال جب یہ آئے تھے، وہاں سے کہہ کے آئے تھے، جب ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی IMF کے ساتھ کیا کریں، وہ کہتے ہیں بات ہی نہ کرو، میں ان سے اس سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، میں فیصلہ کروں گا. اور ڈالر کو کہتا ہے 200 سے کم لاؤں گا. اور حالت کیا ہوئی آج آپ کی؟ 1 سال ہونے کو ہے. یہ پچھلے سال سپٹمبر اگست میں آئے تھے. استحکام آ جائے گا الیکشن سے پہلے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی استحکام نہیں آنا. پچھلے سال جب انہوں نے اقتدار لیا 5% چانس تھا ڈیفالٹ کا. آج آپ ان کا وزیر دفاع کہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. آپ کے $4 بلین کے قریب آپ کے شپ کھڑے ہوئے ہیں وہاں، جو آپ ان کو کلیئر نہیں کر پا رہے کراچی میں. اور اس سے آگے آپ جائیں، آپ کے پاس تو ری پیمنٹ کے لیے کوئی شیڈول، کوئی چیز ہی نہیں ہے. استحکام نہیں دیکھ رہے. PTI کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن سے پہلے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر شیخ صاحب نے اچھی بات کی ہے. معاشی استحکام ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیا ہم سیاسی استحکام کی طرف چل رہے ہیں؟ آپ نے جو پکڑ دھکڑ، جو بنیادی انسانی حقوق کو معطل، جو آپ نے کراچی میں کل حشر کیا ہے، 193 والے کو ہرا دیا اور 173 والے کو الیکشن جتا دیا، اور لوگوں کو جس طرح تشدد کر رہے ہیں، جس طرح چادر چاردیواری کا تحفظ پامال کر رہے ہیں. کل لطیف کھوسہ نے تقریر کر دی، رات کو اس کے گھر پہ فائرنگ ہو گئی. اگر یہ طرز عمل ہم لوگوں نے کر رکھا ہے، اور جو صحافی کوئی بات کرتا ہے اس کے خلاف یا پرچہ ہوتا ہے یا اٹھا دیا جاتا ہے. انسانی حقوق کے حوالے سے بڑی عام بات کریں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کیونکہ آپ PTI کی بات کر رہے ہیں، چیئرمین PTI کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ان سے بھی کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں اور اب ان کو خود بھی اس کا ادراک ہو رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ میں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے تھا، اور پھر تمام سیاسی جماعتوں کو بھی دشمن بنا لیا انہوں نے اپنا؟ دیکھیے، حال ان کے حق میں بہتر ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت PTI کا جو ووٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ PTI کو آپ دیوار کے ساتھ لگانے کی جتنی کوشش کریں گے، میں ایک بات آج آپ کو واضح کر رہا ہوں، جتنا آپ دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے کہ اس کا ووٹر اور شدت کے ساتھ اس کے ووٹ کے لیے اس کے ساتھ پیرا دے گا، کھڑا ہوگا. ہار گئے آزاد کشمیر میں 4000 جو حالات تھے، پہلے لیے تھے 50,000. جس نے الیکشن جیتا ہے اس کی آپ ذرا سٹیٹمنٹ بھی پڑھ لیں، کیا حالات تھے، وہ معروضی حالات تھے. میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر اگر میں یہ کہوں، اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا تو انہوں نے نام لے کر کہا ہے کہ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں الیکشن جتایا ہے، ورنہ تو یہ مسلم لیگ نون جیت رہی تھی. 2018 میں کس نے جتوایا تھا PTI کو؟ وہ خود جیتے تھے. ان کی تو سیٹیں کم کی گئی تھیں. ان کو تو صرف ہنگ پارلیمنٹ بنانے کے لیے تاکہ 15-20 ووٹ ایسے رکھے جائیں کہ جس وقت چاہیں ان کی حکومت کو گرا دیا جائے. تو وہ تو اپنی مرضی سے جیتے تھے. لوگ آئے. مجھے آج کے طور پر جو آج سچویشن آپ دیکھیں، کون سا پول ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آج ان کی یا PTI کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے؟ وہ تو بڑھی ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ زور جبر زیادتی کے ذریعے اگر لوگوں کو، یہ پول کے اوپر زیادہ انحصار نہیں کرنا، چونکہ پول جو ہے نا وہ امریکہ میں بتا رہے تھے ٹرمپ جیت جائے گا، لیکن جو پچھلے سال کا الیکشن رزلٹ دیکھ لیں. پچھلے سال کا جب شہباز شریف کی حکومت تھی مرکز میں، حمزہ شہباز کی حکومت تھی پنجاب میں، اور ان کے ساتھ وہ ساری پارٹیاں مل کے انہوں نے 20 میں سے 17 سیٹیں PTI نے جیتی ہیں. لیکن 2013 میں بھی پول عمران خان کے حق میں بات کر رہے تھے، سرویز ان کے حق میں آ رہے تھے، لیکن عمران خان جیت نہیں سکے تھے. پتا ہے کہ اس وقت دھاندلی ہوئی تھی، لیکن چلو چھوڑ دیں آپ اس بات کو. مجھے بتائیں الیکشن رزلٹ نہیں، اس وقت بھی ہوئی تھی لیکن اگینسٹ ہوئی تھی. یہ جو کہتے ہیں کہ ان کی سیٹیں کم کی گئی تھی، لیکن اس کو چھوڑ دیں. آج جو سچویشن ہے، مجھے یہ بتا دیں، PTI تو آج بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ بھائی آج الیکشن کرا دو نا پنجاب کا KPK کا. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ استحکام پارٹی بھی راستے میں کھڑی ہے. استحکام پاکستان کے بارے میں ایک رائے دے دوں. مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کے لیڈر کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. دیکھیں، کل تک یہ ساری اپوزیشن یہ کہا کرتی تھی کہ جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب یہ قبضہ گروپ اور جناب یہ بڑے ATM ہیں اور یہ بڑے غلط لوگ ہیں اور چینی چور ہیں. چیئرمین PTI کیا کہتے تھے جہانگیر ترین کے بارے میں؟ تو چیئرمین PTI نے تو انکوائری کر کے نکال دیا. جب تک یعنی کہ وہ PTI میں تھے تب تک سنیں نا، ان کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. ان کے اقتدار میں جب چینی چور کا الزام لگا، FIA نے انکوائری کی، اپنے زمانے میں نکالا، صرف ایک رپورٹ آئی تھی. اچھا چلو، رپورٹ کے نتیجے میں نکال دیا نا. بات ہو رہے تھے کہ انکوائری ہونا چاہیے.
تحقیقات ہونا انکوائری چاہیے. کے نتیجے میں جب ان کے اوپر ٹو سم ایکسٹینٹ ایک انکوائری کے نتیجے میں بھی الزام ثابت ہو گیا تو ان کو نکال دیا گیا نا پارٹی سے نکال دیا. کاروائی کیوں نہیں کی, ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا, ان کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ اداروں نے کرنی ہے. آج آپ کرا لینا, آج آپ کرا لینا. نئی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, جو ان کو چینی چور کہتے تھے وہ آج ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ گفتگو شنید اس بات پہ آ رہی ہے کہ ہم کیوں نہ کر لیں. میں ایک بات بتا دوں, استحکام پاکستان پارٹی کا کوئی فیوچر نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ جو پی ٹی آئی کا ووٹ آپ لے سکتے تھے, پی ٹی آئی والے تو آپ کو غدار کہتے ہیں, جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ووٹ لے سکتے تھے, ان کے ساتھ تو آج کی آپ سے 1 سال پہلے تک آپ کی دشمنی تھی. نہ انہوں نے ووٹ دینا ہے نہ انہوں نے ووٹ دینا ہے.